پتہ نہیں کیوں مولوی بکواس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نماز زیادہ بڑی چیز ہے. قرآن تو نہیں کہتا. قرآن نے کیا کہا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. یہ قرآن میں لکھا ہے. اب آپ کی مرضی ہے، اب رد کرنا چاہیں تو رد کر دیں. مسلمان پہلے ہی رد کر رہے ہیں قرآن کو، آپ بھی کر دیں، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے نزدیک تو قرآن افضل ہے، اور قرآن نے کیا کہا ہے؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. دیکھا آپ نے، یہ وہی ہیں جو خصاب تھے، خصاب سے سید ہو گئے، چہرہ انگریزوں کی طرح بنا رکھا ہے، تھوڑی اردو پڑھنا سیکھ لی کیونکہ پاکستان میں پیدا ہو گئے. پاکستان میں جو پیدا ہو جاتا ہے تو جیسے ہندوستان میں پیدا ہونے والا پیدائشی طور پر ماحول میں رہ کر کے کچھ نہ کچھ ہندی سیکھ جاتا، ایسی پاکستان میں جب پیدا ہو جاتا تو پاکستان میں رہ کر کے اردو سیکھ جاتا تو اردو سیکھ لی. تو یہ تصوف بانٹ رہے ہیں اور سید کہلاتے ہیں، خصاب تھے. اور ساتھ ساتھ میں پہلا ہی جملہ یہ مولویوں نے بہکا رکھا، یعنی انسان اتنا گمراہ ہو جائے گا، یہ زمانہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا، اس کا اندازہ ہم نے نہیں کیا تھا. آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن کو پڑھ نہیں پا رہا، یہ قرآن کی آیت پڑھ نہیں پا رہا جو اس نے تلاوت کی ہے. تو آپ سن کے دیکھیں اس کو، تو کس انداز میں اس نے پڑھا ہے اس کو. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا اپنے محبوب سے خطاب کرتے ہوئے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ، کہ محبوب جو تمہاری طرف کتاب وحی کی گئی ہے اس کی ہمارے بندوں کے سامنے تلاوت کرو. واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو. یہ بظاہر آقا سے حکم ہے، لیکن آقا کے صدقے میں نماز پڑھنے کا سب سے حکم ہے پوری امت سے، قیامت تک آنے والے سب لوگوں سے. اقیم الصلاۃ. اب آگے آتا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک یہ نماز برائیوں سے، بری باتوں سے، بے حیائی کی باتوں سے روکتی ہے. اب آگے اللہ فرماتا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور بے شک ضرور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ جانتا ہے اس کو جو تم کرتے ہو. اس میں پہلے نماز کا ذکر، پھر نماز کا فائدہ کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا گیا، یا رسول اللہ فلاں شخص چوری بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں. تو آقا فرما رہے ہیں کہ اس کی نماز ایک نہ ایک دن اس کو چوری سے روک دے گی. صحابہ کا بیان ہے کہ ہم نے اس شخص پر نظر رکھی، ہم نے دیکھا کہ چند دنوں کے بعد وہ نماز بھی پڑھتا رہا تو چوری سے بھی رک گیا، جیسے آقا نے فرمایا. یہ جو پہلا ہی جملہ بول رہا ہے کہ یہ مولویوں نے کہا کہ نماز بڑی چیز ہے، مولویوں نے نہیں کہا، ہمارے آقا نے کہا. اور مولوی کوئی گالی تھوڑی ہے، ارے مولوی کا مطلب ہوتا مولا والے، اللہ والے. سب سے پہلے تو مولوی میرے آقا ہیں، آقا کے شاگرد حضرت ابوبکر صدیق صحابہ ہیں، اور صحابہ کرام سے لے کر آج تک جو یہ قرآن آ رہا ہے، حدیثیں آ رہی ہیں جسے لے کر تو بھی بیٹھ جاتا ہے، یہ مولویوں ہی کا صدقہ ہے، جن کو تو بھونکتا رہتا ہے، جن کے اوپر رات و دن تیری جو بھی آواز نکلتی ہے تو مولویوں کے خلاف نکلتی ہے. سب سے بڑے مولوی تو میرے آقا ہیں، سب سے بڑے مولوی تو صحابہ کرام ہیں. اور کیا مولویوں کی دین ہے؟ یہ میرے آقا فرما رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نماز پڑھتے ہیں تو جسم پر کپ کپاہٹ طاری ہو جاتی ہے، چہرے کا رنگ ان کا زرد پڑ جاتا. آپ سے آپ کے ساتھی پوچھتے ہیں کہ آخر کیا بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جیسے ہی نماز کا وقت آتا تو آپ کے جسم پر یہ کپ کپاہٹ کیسی طاری ہو جاتی ہے، آپ کا چہرے کا رنگ زرد کیوں پڑ جاتا؟ تو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی اس امانت کو ادا کرنے کا وقت آ چکا، جس امانت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان والوں سے کہا انہوں نے انکار کر دیا، پہاڑوں سے کہا انہوں نے انکار کر دیا، لیکن اپنے محبوب کو عطا فرمایا، اپنے محبوب بندوں کو عطا فرمایا یہ نماز کا تحفہ.
تو یہ وہ امانت ہے جو اللہ نے معراج کی شب میں اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے، تو اب اس امانت کو ادا کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت علی بیان فرما رہے ہیں، تو میں نہیں کہتا، یہ میرے آقا نے فرمایا، ہمارا ایمان ہے۔ اور ذکر، کون سے ذکر کی بات کرتا؟ کیسے ذکر کی بات؟ نماز سے بڑھ کر کے کوئی ذکر نہیں ہو سکتا۔ خود حدیث صریح موجود ہے کہ آقا فرماتے ہیں یہ نماز اللہ کا ذکر ہے، حج اللہ کا ذکر ہے، زکوٰۃ اللہ کا ذکر ہے، روزے اللہ کا ذکر ہے۔ کون سے ذکر کی بات کر رہا کہ یہ مولوی تو کہہ رہے ہیں نماز بڑی ہے، یہ مولویوں کی دین ہے کہ نماز کو انہوں نے بڑا کر کے دکھا دیا۔ ارے نماز کو بڑا کر کے مولویوں نے نہیں دکھا دیا، یہ تو میرے آقا نے فرمایا۔ آپ دیکھیے تو کس صفائی کے ساتھ میں لوگوں کو گمراہ کرتا چلا جاتا، سمجھ رہے؟ پھر اوپر سے یہ کہ آپ رد کر دیجئے، مسلمان تو رد ہی کرتے ہیں، مسلمان قرآن پر جان نچھاور کرتے آئیں، تو جیسے بھیڑیے کرتے آئے قرآن کو رد کرتے۔ کون سا مسلمان ہے گا جو مسلمان ہو اور قرآن کا رد کر رہا ہو؟ تو جیسے قرآن کی ان آیتوں میں تحریف کر کے، چینجنگ کر کے مفہوم کو تہس نہس کر رہے ہیں، تو جیسے بھیڑیے کر رہے ہیں اس کا رد۔ مسلمان تو الحمدللہ آج بھی اپنی جانوں کو قرآن کے اوپر نچھاور کرتا، اور الحمدللہ یہی جذبہ بھی رکھتا اور نچھاور کرتا آیا ہے۔ کون سے مسلمان کر رہے ہیں ادھر؟ تو پتہ نہیں کون سی بکواس کرنے بیٹھ جاتا، لیپ ٹاپی انگریزی۔ ہمارے داڑھی دیکھو اپنی طرح سے کاٹ کر کے انگریزوں کے حلیے بنا کر کے تصوف پڑھانے چلے یہ، سمجھ رہے؟ ایسی ہماری قوم ہے کہ جس سے قرآن نہیں پڑھنا رہے دیکھ کر کے قرآن، ولا ذکر اللہ اکبر، ولا ذکر اللہ ہے، ولا ذکر اللہ ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء۔ کیسے بگاڑ کر کے پڑھ رہا؟ قرآن پڑھنا سیکھ لے، قرآن پڑھ کر کے، اور کسی کے پاس میں چلا جائے توبہ کر لے، ابھی بھی ٹائم ہے تیرے پاس میں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ قوم کو گمراہ مت کر اس انداز میں۔ اور یہ مولوی وہ چھتے ہیں، مولوی جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا لقب ہے۔ یہ مولوی سب سے بڑے میرے آقا ہیں، ان کے شاگرد مولوی ہیں۔ مولوی کا مطلب ہوتا ہے اللہ والے۔ تجھے اللہ والوں سے چڑھ ہے، تجھے آقا سے چڑھ ہے، تجھے صحابہ سے چڑھ ہے کہ یہ مولویوں کی دین ہے۔ ہمیں ناز ہے اس بات پر کہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز ہاں سب سے بڑی عبادت ہے، تو الحمدللہ ہم اٹل ہیں اس بات پر، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم ثابت کر بھی چکے ہیں، اور الحمدللہ ہے بھی یہ میرے کہ نماز افضل العبادت ہے۔ یہ مولوی نے تھوڑی کہا، یہ تو میرے آقا کا فرمان ہے۔ آقا کے فرمان کو بھی جھٹلا رہا اور ایمان والا کہلواتا تو اپنے آپ کو۔ اس لیے میرا مقصد صرف اس کی بکواسوں پر یہ جواب دینے کا مقصد صرف اتنا، تاکہ بہت سے لوگ بڑی تیزی کے ساتھ اسی کو اپنے رہنما سمجھ رہے ہیں۔ وہ ان کو پتہ نہیں ہو کیا گیا کہ جن سے قرآن دیکھ کے پڑھنا نہیں آ رہا ان سے دین سیکھ رہے لوگ۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور صحیح معنی میں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، اس کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔